شادی شدہ جوڑے کے لیے سب سے پرمسرت لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کی انفرادی زندگی میں نئے نویلے گلشن میں ایک پھول کھلتا ہے۔ بچہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہے۔ حمل کے 9 مہینوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کے جسم سے ہر وہ چیز فراہم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے جس کی اسے ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ جب دونوں جسم الگ ہو جاتے ہیں تو بچے کے جسم کو یہ تمام کام آزادانہ انجام دینا سیکھنا ہوتے ہیں، ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش اور پرورش کو لے کے ہمارے معاشرے میں جو متھ عام ہیں ان پہ بات کرنے اور فیکٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر نوید صاحبہ کو۔ ان کا تعارف تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نوید صاحبہ MCPS FCPS ان پیڈیاٹرکس ہیں، وہ ایکس فزیشین بھی ہیں پیڈز ان پولی کلینک ہاسپٹل، HOD ڈپارٹمنٹ آف پیڈز ان راضی ہاسپٹل کا وہ ان کے پاس 36 ایئرس کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ ایکس پریزیڈنٹ ہیں وہ پیما کی، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس کے ساتھ ساتھ رکن جماعت اسلامی ہے، شورا رکن ضلع اسلام آباد، ممبر فلاح خواتین ٹرسٹ وغیرہ، اور اب شورا ممبر ہیں وہ پیما کی۔ محترمہ نوید بٹ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ قرآن انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سلسلہ اور بہت ہی اہم معاشرتی جو روایات ہیں اور جو متس وغیرہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے شروع کیا، اور سکھا کے بھیجنا کسی فیلڈ میں نئے جوڑے کو، اور ان کی جو اپریہنشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کے جو دل میں سوال ہیں یا جو ان کو باتیں معلوم نہیں ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائیں تو وہ اپنے بچے کے ساتھ مزید خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے اس میں ایسا ہے کہ انشاءاللہ جو تقریباً یہ بات کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے کیا فائدے رکھتا ہے، ماں کے لیے کیا فائدے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آن دا ہول کمیونٹی میں جو ہے وہ پورے ملک و قوم کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک، اچھا ایسا ہے کہ پہلے تو آپ نے جیسے ابھی قرآن حکیم کی ہم نے آیات کی تلاوت بھی سنی کہ ہم کیوں اتنی مشکل میں پڑے کہ بچے کو ایک دودھ پلانا ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد، جس میں حمل ہے 9 مہینے اٹھائے پھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو ایکنالج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوف پہ ذوف اٹھا کے تمہاری ماں نے تمہیں جنا، اور پھر دودھ چھڑانے میں 30 مہینوں کی مدت لگی، اور اس سارے کو اللہ تعالیٰ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں قرآن حکیم میں صرف ایک ہی بار مینشن ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ احقاف میں، سورہ لقمان میں 3 جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر بھی کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی سلائڈ جو ہے اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، تمام سٹیجز ہیں جس میں سے گزر کر ایک بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، جس میں پہلے وہ ایک بوند ہوتا ہے، نطفہ ہے، پھر وہ ایک خون کی پھٹکڑی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ ایک چبائی ہوئی بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اعضاء بنتے ہیں، پوری ایک ایک ڈسکرپشن ہے جو قرآن حکیم میں دی گئی ہے، اور جو 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چلی، اور ابھی 100-150 سال پہلے جو سائنس ہے وہ ڈسکور کر سکی۔ بلکہ چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ جو ایمبریولوجسٹ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اس فرد نے جس نے پہلی بار یہ سٹیجز ڈسکور کی تھی وہ مسلمان ہو گئے تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ سب کچھ آلریڈی قرآن حکیم میں موجود ہے، کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس چیز کو تو ڈسکور ہی میں نے کیا ہے، تو یہ 1400 سال پہلے کوئی شخص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نالج کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے، اور سوائے وہ نالج جو الہی ہے یعنی وحی کا نالج۔ سو اللہ نے ایک ایک شکل میں سے جب اس کو گزارا، اور ہر ایک موقع ہم پرانی ماؤں کا اور جو اب بننے والی ہیں اور جو بننے جا رہی ہیں، آپ ان سٹیجز کو ایک نظر دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہنے کا جی چاہتا ہے۔ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں پہ غلطی کا امکان نہ ہو، کوئی تبدیلی کا، کوئی ایب نارمیلٹی کا، اور ایک
हंसता मुस्कुराता बच्चा जो है हमारी गोद में आ जाए। और कभी कभार ऐसा ना हो तो आप देखिए उस बच्चे और उसके वालिदैन की जिंदगी कैसी हो जाती है। तो जितनी नॉर्मल औलादे हैं, जितनों के लिए ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी दुआएं हम कर सकते हैं उनके लिए वो करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड जिसका हम अभी तिलावत कलामी पाठ में भी सुन चुके हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें बताया अगली बार। सो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी सी गाइडेंस है ना कि अल्लाह ने हमें कहा बीइंग एक मुसलमान औरत के हमने ये इसलिए करना है कि ये मेरे रब का हुक्म है। और फिर रब हमें यहाँ खाली ब्लाइंड फेथ को नहीं छोड़ देता, वो हमें बताता भी है कि क्यों ये बात की जा रही है ना। जी आगे प्लीज, आगे प्लीज। जी अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल है जो हम सबके जहन में भी होगा और मैंने सोचा कि इसको हम शुरू में रखते हैं और फिर आप के सवालों के कुछ पहले मैं जवाब दे दूंगी, बाकी आप जो पूछेंगे तो दे दूंगी। तो बात ये है कि हम कब ये सोचें कि हम अल्लाह ने हमें औरतों की जो एक शर्फ है ना उस पर ये इजाफा किया है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। है तो इस वजह से जब बच्चा हम कंसीव कर लें, जब जब भी बच्चे की आमद की खुशखबरी आ जाती है कि हम माँ बनने जा रहे हैं, जो भी माँ बनने जा रही है, ये वो वक्त होता है कि जब वो ये सोचे कि आने वाली रूह को की सारी गज़ा अल्लाह ने चूंकि मेरे में रखी है तो मैंने उसको दूध जरूर पिलाना है। और फिर काम मिले कि 30 महीने तक दूध पिलाना है। ये अच्छी अच्छी सोचें और ख्वाहिशात जो है ना होनी चाहिए। और इस सिलसिले में फिर आप देखिए हमारे घर भर के माहौल को, हमारी डॉक्टर को, हमारे जो वहाँ का स्टाफ है उन सबको और मुआशरे को ऑन द होल हमारा उन माओं का बहुत ही साथ देना चाहिए जो ये ख्वाहिश रखती हैं और उनकी मालूमात और उनके पूछे गए सवाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी आप। अच्छा जी, और उससे भी आगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आखिर मालूमात तो हमने ली, हर एक बंदे को हम चाहते हैं कि ऑन द होल मुआशरा जो है वो हमारे लिए साजगार होता चला जाए। तो आखिर बच्चे के दूध पिलाने में माँ को क्या फायदे हैं और उसकी बच्चे को क्या फायदे हैं और मेरे मुआशरे को क्या फायदा है इससे। जी बेटे आगे चलते चलिए। अच्छा अच्छा, ये दो स्लाइड्स हम जल्दी से गुजार लेंगे कि ये जो रिफ्लेक्स है दो तरह से हमारा जो है ना माँ जो है उसके दूध मिलता है। तो ये कि हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसका एक हिस्सा जो है वो इसके वो दूध में दूध बनाने के काम आता है। नेक्स्ट भी करते जाइए प्लीज। और जो दूसरा हिस्सा है वो जैसे ही माँ बच्चे को देखती है या उसका रोना सुनती है या उसको ये एहसास होता है कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, इन सारों के साथ एक और जो है हार्मोन रिलीज होता है जो पोस्टीरियर पार्ट से चिपचिप के रिलीज होता है और उसके जरिए फिर माँ का दूध जो है ना वो उतरना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बात है। जो माएँ बन चुकी हैं उनको तो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जिनके घरों में भाभियाँ, चिच्ची, ताई, मुमानी कोई ना कोई और फर्द है उनको भी ये मालूम है कि माओ की शर्ट्स जो है ना वो गीली हो रही होती है और किस वजह से हो रही होती है। बच्चा दूसरे कमरे में रो रहा होता है या उसकी जागने का टाइम हो रहा होता है और माँ जो है ये उस फीलिंग्स के जरिए, आप देखिए अल्लाह तबारक ताला ने सब कुछ फिजिकल तो किया लेकिन उसको स्पिरिचुअल कितना किया है ना। और हम इस चीज को माओ में डालते भी हैं और उनकी बड़ी मदद इससे हो जाती है कि जो माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए उसका बच्चा जरूर दूध पी लेता है, इसलिए कि हमारे जज्बात के साथ इसका बहुत हम जब जो माँ चाह रही होती है उसके लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी और फरावानी फरमाता है। आप देखिए कि माँ और जो ही बच्चा होंठ लगाता है सकलिंग करता है वो एक नर्व रिफ्लेक्स पूरा बनता है, सिग्नल जो है ब्रेन को माँ के जाता है। माँ के ब्रेन से वो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो आके सीने में जो ट्यूब्स हैं या जो पीछे डक्ट्स बनी होती हैं उन पर असर अंदाज होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दूध जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। कितनी बार आप देखिए कि हमें अंदाजा है कि धारों की शक्ल में 10-15-20 जो डक्ट्स होती हैं या ओपनिंग्स होती हैं उनमें से दूध जो है वो निकल रहा हो और वो सारे का सारा अल्लाह तबारक ताला ने इस बेबी के लिए रखा होता है जो हम बड़ी मोहब्बतों से जिसको गोद में लेते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ना ये 5वें महीने में शुरू हो जाता है।
اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے نا میرا تو دودھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو آپ سوچئے کہ وہ بچہ آپ کی گود میں آ گیا 8-9 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، جس کا دودھ اس خالق اور مالک نے 5ویں مہینے میں بنانا شروع کر دیا تھا. تو دیر مسٹ بی سم پرابلم. اس میں صرف مسئلہ یہ ہوگا، میں بہت نیگیٹولی کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا دودھ نہیں آ رہا، یا یہ کہ سپورٹو اچھے نہیں ہے، یا مجھے کوئی درد ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز، طریقہ صحیح نہیں سمجھ آ رہا، جس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہر ایک اس میں سے ایڈریس کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فیلئر ہو گیا. میرا یہ 36واں سال ہے پیڈیاٹرکس میں، 36واں سال. آپ میں سے بہت کی عمر بھی اتنی نہیں، اور ہماری کسی کتاب میں کوئی ایک وجہ آج تک نہیں لکھی کہ ماں کا دودھ نہ بنا. ہینڈز ڈاؤن کوئی کہیں ڈھونڈ کے دکھا دے تو 36 سال کا تجربہ ایک طرف چیلنج والی بات ہے نا. اس لیے کہ خالق اور مالک اللہ تبارک ہے. جی آگے آگے کیجیے. اچھا جی، ماں کو تو بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں. ماں جو ہے وہ کیا کہتی ہے، امیجیٹ جیسے ہی بیبی پیدا ہوتا ہے اور ماں جو اس کو گود میں اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے نا بہت سے کہ میرے بچہ مجھے دکھا کے باہر لے کے جائیے گا، ہاسپٹل ڈلیوری ہے یا گھر میں ہے. اس سارے سے جو ہے نا وہ ایک جو اسپرچل اور ہارمونل اور وہ جو ریفلیکس ایکشنز نروز کے پیدا ہوتے ہیں، تو ہیمریج جو ہے نا، جو بلیڈنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جتنے آرگنس ہیں اندر، جو ظاہر ہے کہ اس 9-10 مہینے کے عرصے میں بہت تبدیلیاں جسمانی آ گئی ہوتی ہیں، سارے آرگنس دودھ پلانے سے آہستہ آہستہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں. پھر ایموشنل بانڈنگ تو بچے کے ساتھ بے تحاشا ہوتی ہے. اور جو پوسٹ پارٹم، بعض اوقات پوسٹ پارٹم ہیمریج بچے کی پیدائش کے بعد جو خون کا پڑنا ہوتا ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر فوراً بچے کو چھاتی سے لگا لیا جائے اور ان کو دودھ پلایا جائے تو اس کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. پھر اگر بالکل ریگولرلی اس کو دودھ پلایا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وقفہ ہے نا، نیچرل وقفہ ہو جاتا ہے پیدائش کے دوران، تو کانٹراسیپٹیو ایفیکٹس اس کے آ جاتے ہیں. ہر فیڈنگ کو 500 کیلوریز کے برابر برن آؤٹ کرتی ہے ماں کو. تو آپ سوچیں کہ افیکٹولی اگر دودھ پلایا جائے، ایکسکلوسیولی دودھ پلایا جائے، تو ماں کا وزن بھی کم ہوتا ہے. پھر بہت سارے وہ والے فائدے ہیں، نہ اس کو اٹھنا پڑتا ہے، نہ آدھی رات کو کچن میں جانا پڑتا ہے، نہ برتن اب کہاں سے ڈھونڈوں اور گرم اور ٹھنڈا کرنا. کتنی بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ماں کو بس یوں قمیض اٹھائی اور سینے سے لگا لیا، بچے کو محبت سے لگا لیا اور چلے گی، دونوں کا کام ہے. اور اکنامک فیزیبلٹی ہم آگے بھی اس کو دیکھیں گے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ کام بھی نہیں کرتی تو جتنا خرچہ دودھ اور اس کے پلانے میں ہوتا ہے، آپ اپنے شوہر کی بہت مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاؤس ہولڈ میں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آگے فگرز بھی ہیں کہ 1 مہینے کا خرچہ آج کل جو کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ساری بچت جو ہے بہت آرام سے ہو سکتی ہے اگر ہم بچے کو اپنا ہی دودھ پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بچے. اچھا، یہ تو تھے نا جو فوری ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ماں کو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے کینسرز ہیں جو آج کل فگرز، کتنے الارمنگ فگرز آتے ہیں نا کہ اتنی خواتین جو ہے ان کو بریسٹ کینسر ہر سال ہوتا ہے، اوویرین کینسر ہیں، انڈومیٹریل یعنی کہ بچے دانی کا کینسر. یہ سارے کے سارے جو ہیں ان خواتین میں جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ان میں بہت کم رسک. اس کے علاوہ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کا بھربھرا ہونا، آسٹیوپروسس بہت کم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ دل کی بیماریاں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بڑی کامن ہے ادروائز، وہ ساری کی ساری ان میں ماؤں میں بہت کم ہوتی ہیں جو کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. جی اچھا، اب یہ بھی ہم ذرا کچھ سیشن میں آگے کرتے جائیں گے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ 5ویں مہینے سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ سب بہت غور سے یہ بات سنیے، اس لیے کہ آپ نے کہ آگے بھی پہنچائیں. آپ کو خود جتنا یقین ہوگا آپ اسی طرح اس کو آگے پہنچا سکیں گے. تو پہلی بات تو ہینڈز ڈاؤن کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دودھ مل گیا. وہ ابھی ہم آ جائیں گے اس پہ کہ پہلے 2-3 دن میں کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ 5ویں مہینے سے دودھ بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 7ویں میں ہو جائے، 8ویں میں، 9ویں میں، 10ویں میں، جس میں ہو جائے، اسی کی ماں کا دودھ اس کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے.
اور وہ چینج ہوتا ہے. اللہ خالق و مالک ہے نا, ہم تھوڑی ہے کہ ایک ہی جیسا ڈبہ برانڈ کا بنے گا. تو جس مہینے جتنی جسٹیشن کا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں کا دودھ اسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے یہ نہیں کہنا کہ پری میچور بچے ہیں تو اس کا تو دودھ ہی ابھی نہیں بنا ہوگا, تو بن گیا وائبلٹی کی عمر سے. اچھا اگلی سلائڈ. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اسٹریٹ آپ دیکھیے کہ ماں اور بچے کے درمیان ایک اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے, محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. دیکھو ماں, یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ماں اپنا سب کچھ, اپنا آرام, اپنی نیند, اپنی تکلیف, ہر چیز اس بچے پہ قربان کر رہی ہوتی ہے. اور وہ یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک زندگی اس کو دی ہے پالنے کے لیے, پرورش کرنے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس کے اجر کو سمیٹ کے رکھتے ہیں, اور جو ان کو ضرور دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا. اور جو ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں دے آر مور انٹیلیجنٹ, ان کی برین کا ویٹ, ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگر ہوتے ہیں جو گائے کے دودھ. سارے ڈبوں کا دودھ آپ کو پتا ہے نا گائے کا دودھ ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ماڈیفائڈ ہو کے. تو ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کی انٹیلیجنس ویسی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور بعد میں اس بچے کو چاہتے ہیں آپ کو یہ فرسٹ آئے اور یہ ایکسل کرے اور یہ کرے وہ کرے, تو یہاں موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں, اس کو اچھا سا فیڈ کرائیں. یہ بچے موٹے نہیں ہوں گے لیکن اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں جو ماؤں کا دودھ پیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر چونکہ مدر میں ابھی جیسے شروع میں ہی یہ بات کہی گئی نا کہ جو مائیں ہیں وہ جس قسم کی بیماریاں انہوں نے گزارنی ہوتی ہیں, جو بھی ان کے بچپن میں بعد میں, اور ان کے خلاف اینٹی باڈیز ماں کے بدن میں بن گئی ہوتی, وہ ساری کی ساری آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتی ہیں بچے کو. تو ان کو بہت کم الرجیز ہوتی ہیں, اور جو ایگزیما, اسکن کی بیماریاں, ان میں ڈائریاز کے اور نمونیا کے جو بار بار سینے خراب ہو رہے ہیں, ان کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر ہو بھی جائے تو اس کی سیویرٹی بہت کم. آپ خود ایک ایک کر کے نوٹ کرتے جائیں کہ ایک ماں کا دودھ پلانے سے ہم نے اس بچے کو بہت موٹا اور بھگا نہیں ہونے دیا کہ بعد میں ساری عمر وہ ڈائٹنگ کرتا رہے. انٹیلیجنٹ ہے تو وہ اسکول کالج میں جہاں پہ بھی معاشرے میں انٹریکشنز میں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں. پھر بہت ساری الرجیز جس پہ ماں باپ کے پیسے اور اسپتال کے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں. جی آگے. اچھا پھر یہ ہے کہ امیون سسٹم, پہلا دودھ جب بچہ پیتا ہے نا, جو شروع کا کواسٹم ہوتا ہے, پورا اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اس کا سارا جی آئی ٹریک جو ہوتا ہے نا اس میں لائننگ لگ جاتی ہے اس کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اور پھر اس کو بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں. سو شروع کے دنوں میں جو دودھ آتا ہے, پہلے دن سے لے کے تیسرے دن تک جب اتر رہا ہوتا ہے دودھ, جو سوال ہے وہ ضرور بھیجیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم کہ ہماری یہ مکمل ہوگا آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب خود مل گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر یہ ہے کہ اسٹریس کو جو ہے بہت کم ہوتا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن سب کو نہ ہوا لیکن جس کو ہوا ہو تو اس سارے کے لیے جو ہے وہ ہمیں مل جاتا, جو اسٹریس ہے ماؤں کو وہ کم ہوتا ہے, خوشی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہیں, ڈپریشن میں نہیں جاتی. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بھی ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کا خود سر ہلتا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے. نہ اٹھنا پڑتا ہے, نہ برتن گندے, نہ ٹھنڈا گرم, چولہا جلانا, گیس آ رہی ہے نہیں یار, کنوینئنٹ ہے. جس وقت وہ مانگنے والا مانگتا ہے اس وقت دینے والا دے دیتا ہے. ماں جو ہے وہ دے دیتی ہے, بیبی مانگتا ہے تو فوری سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. کوئی پیسہ دھیلا خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا, کوئی بجٹ الگ نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. جس ٹیمپریچر پہ بچے کو باڈی ٹیمپریچر پہ ضرورت ہوتی ہے اسی پہ, جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہ پروڈکشن سے کنزیومر تک کوئی بیچ کا بندہ یا کوئی سورس نہیں ہوتی, اور سیدھا سیدھا جو ہے وہ محبت سے بس اس کے ساتھ اس پہ چلا جاتا ہے. ریسورسز کتنی بہت ہے نا, وہ بھی ہم نے بات کر لی کہ قرآن کی تو اپنی تعلیمات ہیں, ہمارے لیے تو باقی جتنے بھی ادارے ہیں اس کے بعد ہی ان کی اہمیت آتی ہے کہ ساری دنیا میں WHO اور یونیسیف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کی ایک وہ فرینڈلی ہاسپٹل بنائیں اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے
کہ صرف یہ ایک نیچرل قدرتی طریقہ ہے، اگر مائیں اس کو سمجھ جائیں اور چھوٹی چھوٹی جو ان کی غلط فہمیاں یا جو ان کے سوال جواب ہیں ان کو دور کر دیا جائے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے خرچے بہت کم ہو جاتے ہیں، بچوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، بچوں کی اموات کم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سارے جو ادارے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. پھر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن، بریسٹ فیڈنگ سپورٹ گروپس وغیرہ، یہ سب کے سب ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں، ہماری وہ کرنی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسا ہے کہ بس یہ ایک چھوٹا سا، حالانکہ یہ ڈائریکٹ فائدہ تو نہیں تھا، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ میں سے جو اس کو اختیار کریں اور جو کسی دوسرے کو سمجھائیں، وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ایک جملہ، یہ ایک کسی کو اس راستے پہ لے آنا اور اس کو یہ سجھا دینا اور اس کو انکریج کر دینا، ملک و قوم کی بھی خدمت، صرف ایک فرد کی، ایک اس فیملی کے ہیڈ کی جس نے پیسے کمانے ہیں اور اس نے سارے ہی خرچے کرنے ہیں، اس میں ایک ایڈیشنل خرچ کی بجائے اب دیکھیں ہم کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. اور دیکھیے کہ پورے فگرز کے ساتھ، میں نے بہت فگرز تو نہیں لکھے، جو بات بتاؤں کہ بچوں کے ڈائریاز کے لیے ایڈمیشن زیادہ ہو جاتے ہیں، نمونیا زیادہ ہو جاتے ہیں، ماؤں کی ہیلتھ کے جو پرابلم ہوتے ہیں، ان کو خون کا پڑنا، کینسر، یہ سب. اب دیکھیے کوئی ایک چیز کے لیے بھی بندہ اگر ہاسپٹل چلا جائے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ، ماں نے بھی جانا ہے، باپ بھی دفتر سے چھٹی کرے گا، کوئی بڑا بہن بھائی یا کوئی رشتے دار ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں ایک بندہ تو نہیں رہ سکتا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے بعد کسی کو ریپلیس کرنا ہوگا. تو ایک ہاسپٹل جانا جو ہے نا بہت سارے معاملات جو ہے نا ان کو سٹر کر دیتا ہے. اس کو، اور باپ کی کتنی چھٹیاں ہونی ہیں، اگر ماں بھی نوکری کرتی ہے تو اس کو بھی دفتر سے چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، پھر پیسے کم ہو جاتے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. دوسرے بہن بھائی اگر اسکول گوئنگ پڑھنے والے، کسی کا امتحان، کسی کا کچھ، تو ایک بندہ ہاسپٹل چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ سارا کچھ ہل کے رہ جائے. اور یہ سب کچھ ہم بچا سکتے ہیں، بہت کم کر سکتے ہیں صرف اس ایک چیز کے ساتھ کہ اگر مائیں بچوں کو اپنا دیں پھر. آگے کیجیے، آگے کیجیے. یہ ایکچولی وہ سلائیڈز تھی جو ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ ان بچوں کو جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، 2000 سے زائد فزیشینز کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ان کی پرسکرپشنز کتنی ہوتی ہیں، ہر پرسکرپشن میں کتنی دوائیاں ہوتی ہیں، ہاسپٹل میں کتنے دن جو ہے ان کو ایوریج پہ رہنا پڑتا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کی وجہ سے کم ہو سکتی ہیں، آپ کی وجہ سے کم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے، آگے، آگے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی بس وہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ ایوریج میں اگر ایک پیک جو ہے وہ 1400 سے 2400 تک آتا تھا تو 3000 سے ہو گیا ہے نا. تو اب دیکھیے کہ یہ سارے ایکسپینسز مل کے مہینے بھر کا خرچہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ابھی تو اس میں ہم نے بوٹل کا اور فیڈر کا خرچہ جو نپل ہے اس کا لگایا نہیں، اور پھر بیماریوں کا لگایا نہیں. تو یہ ساری باتیں بس یہ اس سلائیڈ میں ہم مکمل کر دیتے ہیں کہ ملک کا جو ہے نا زر مبادلہ پہ اتنا زور پڑتا ہے اگر مائیں جو ہے دودھ نہیں پلاتی، اور اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو جو فورن ایکسچینج ہے وہ بھی بہت زیادہ بچ کر کسی ضروری کام میں خرچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے. اچھا جی. اب ابھی کچھ سوال آ رہے تھے نا، گروپ میں آ رہے تھے کہ ہم کیسے دودھ پلائیں، ماؤں کا دودھ اگر نہیں آ رہا تو کیا کریں، کس پوزیشن میں. 2 3 باتیں یاد رکھیے. ایک بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس وقت جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بچہ دودھ پینے کے لیے کس وقت تیار ہوتا ہے. اس وقت آپ پلائیں گے نا تو بڑے کمفرٹیبلی دودھ پی لے گا، سوئے کو جگائیں گے، سر کو ہلائیں گے اس کے، تو آپ سوچیں ہم اس کے دماغ کو ہلا رہے ہیں نا تو اس کا کیا ہی حال ہو، اور روئے گا یا نہیں پیے گا، سویا تو آنکھیں نہیں کھولے گا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بہت لپیٹا ہوا ہے تو اس کو کھول دیجیے موسم کے مطابق، اور اس کو تھوڑا سا جیسے اچھالتے ہیں نا اپنی گود میں، اس کے بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کے یا کمر پہ ہاتھ پھیریے، اپنے سینے سے لگا کے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو تھوڑی سی اونچی آواز میں اس کا نام لیں، بات کریں، اور جب بچہ آنکھ کھول دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو پلانا. یہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچہ جاگ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، چوس رہا ہے. یہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے جب اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. سو پہلی بات کیا یاد ہم نے رکھنی ہے کہ بچہ تیار ہو. کیوں کیا ہے، کیا اشارے ہیں، اندازے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب بچہ اچھا سا دودھ لے سکے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہولڈ کیسے کرنا. اب دیکھیے 3 4 پوزیشنز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلی پوزیشن ہے جو جس کو کریڈل ہولڈ کہہ رہے ہیں نا، جو پہلا ہے اس میں کیسا ہوتا ہے کہ کوہنی پہ بچے کا سر ہوتا ہے،
ہاتھ جو ہے اس سے اس کی باڈی کو پورے کا پورا اپنی طرف ماں نے کیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ماں کا ہاتھ جو ہے نا ایک تکیے کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بیٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعد میں بھی، لیکن یہ جب سپورٹ ہوتی ہے نا تو اس سے بچہ اچھا سا، ماں بھی نہیں تھکتی اور بچہ آپ کی طرف منہ کر لیتا ہے. اور اس کے بعد جو پورا کالا حصہ ہے آگے کا نپل نہیں ڈالنا ہوتا، اس میں دودھ نہیں ہوتا، اگر صرف بچہ اس کو چوسے گا تو زخم ہو جاتے ہیں چھاتی کے. تو پیچھے کا کالا حصہ بھی منہ میں ڈالنا چاہیے. بچے کا نچلا جبڑا تھوڑا سا نیچے کر لو تاکہ وہ پورا چوس لے. بہت آرام سے چوس لیتے ہیں بچے، کسی کا کبھی سائز کا فرق نہیں آتا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی چھاتی کو نرم بنایا ہے نا، وہ آرام سے چوسی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دو باتیں، ایک تو پوزیشن کیسے بنانی ہے کہ آپ نے اپنی کوہنی میں بچے کا سر رکھیں، باڈی کے پیچھے اس کا ہاتھ، اور بالکل ہاریزونٹل سیدھا سیدھا آپ کے ساتھ بچہ آپ کے پیٹ کے ساتھ اور چھاتیوں کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور منہ میں ایسا کہ پوری چھاتی جائے اور گھونٹ بھرتا بھرتا بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا، اور آپ کو بھی ماں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا سا لے لیا. یہ سب سے اچھی پوزیشن ہوتی ہے. اگر بچہ ایسا نہ کرے تو دودھ چھڑوا لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ دینے کی کوشش کرتے. اچھا، دوسرا ہے کراس کریڈل اور فٹ بال ہولڈ. یہ کن بچوں کے لیے ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے ذرا سا غور کیجیے تو تکیے پہ تو بازو ہے ماں کا، لیکن اس نے سر کو ہاتھ سے پکڑا، سر کو ہاتھ سے پکڑا ہوا. یہ کن بچوں میں ہوتا ہے؟ جن کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ اپنا سر خود نہیں ہولڈ کر سک رہے ہوتے نا. تو اگر آپ ان کو کونی پہ رکھ کے پلانے کی کوشش کریں تو کبھی سر ادھر لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے. ان کے لیے پھر پوزیشن ڈفرنٹ آ جاتی ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں آئے تو سکھایا بھی جا سکتا ہے، ورنہ اس تصویر کو تھوڑا سا دیکھیے تو اس میں آرام سے سمجھ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری پوزیشن کیا ہے؟ لائن ڈاؤن. یہ ہم کب کے لیے کہتے ہیں؟ یہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب بچہ جو ہے نا سیزیرین سیکشن ہے، ماں بہت بیمار ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، سویئر ہیڈ ایک ہے اور وہ نہیں اٹھ کے بیٹھ سکتی، تو کوئی بہت ظلم نہیں کرنا چاہیے تو اٹھا کے بٹھائیں فار 1-2 days بچے کو. لیکن اسی طرح کریں کہ آپ نے، اگر تو بچہ ماں پوری کروٹ لے سکتی ہے تو بچہ بستر پہ لیٹ کے بھی ماں کا دودھ اسی طرح پی سکتا ہے. ورنہ نیچے سے تکیا رکھ دیں، کچھ ایسا کر دیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی چھاتی کے لیول تک آ جائے. اور باقی طریقہ وہی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لگانا ہے. آپ دیکھیں ہر ایک میں بچے کو اچھا سا انہوں نے لپیٹا ہوا کہ وہ ہاتھ پیر نہ مار رہا ہو. اور ایک دفعہ ماں جب سکھا لیتی ہے، سیکھ لیتی ہے، تو پھر بچہ جو ہے وہ اگر بعد میں تو ہاتھ پیر مارے بھی تو ماں کو سیٹل کرنا آ جاتا ہے. تو پوزیشن جو ہے وہ یہ. سو ہم نے کیوز دیکھ لیے کہ کب بچہ دودھ پیے گا؟ جب وہ جاگ رہا ہے، چوس رہا ہے اپنے ہاتھوں کو، آنکھیں ادھر ادھر گھما رہا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے. دوسری بات ہم نے دیکھ لی کہ نارمل وزن کے بچے کو کیسے دودھ پلانا ہے، پوزیشن کیا بنانی ہے، اور اس کا جو نپل پہ اس کو لیچ کرنا ہم کہتے ہیں وہ کیسے کرے گا، اور پری میچور بچہ کیسے. اچھا جی، اگلی سلائڈ پہ آ جائیے. یہ بھی اسی کے دوسرے تیسری بات آ جائیے. اچھا، کچھ سوال تھے نا اسی کے بارے میں سبھی کو تو نہیں پڑھ سکی، لیکن جو کچھ ساتھ آ رہا ہے کہ پہلا تو یہ بات یقین کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دودھ نہ ہو. کبھی کبھی کچھ ماؤں کا لیٹ ڈاؤن ریفلیکس میں 1 آدھ دن لگ جاتا ہے، لیکن اس 1 آدھ دن میں آپ نے صرف ایک کام ضرور یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فیڈر نہیں دینا. اس کا نپل بالکل مختلف ہوتا ہے ماں کے نپل سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو فیڈر لگا دیا تو آپ نے اپنے بہت پیارے بچے کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کر. آپ کوئی سا بھی اگر دودھ لیتے ہیں، کوئی پانی، کوئی جو بھی چیز لیتے ہیں، اس کو آپ چمچ سے پلائیں اور اپنے ساتھ نپل صرف ماں کا اس کے منہ میں جائے گا. اور باقی اگر کوئی چیز ٹائڈ اوور کرنے کے لیے دینی ہے، 1 آدھ دن کے لیے دینی ہے، تو وہ چمچ سے دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ فرق دیکھیے، تیسرے دن کا دودھ ہے، 5ویں، 6ٹے، 25ویں دن کا کتنے رنگ کا فرق ہے نا. تو اچھا، اب یہ جو ہے کہ پہلے دن کا دودھ بالکل رنگ اس کا مختلف ہے، اور آپ دیکھیے کہ 25ویں دن والا دودھ لگا ہے کہ ہاں یہ دودھ، لیکن جو پہلے دنوں کا دودھ ہے اس کا تو ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. وہ اماؤنٹ میں کم ہوتا ہے لیکن وہ فائدے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل ساری اینٹی باڈیز، بیماریوں سے مدافعت ہوتی ہے، اتنی ہی اماؤنٹ ہے جو بچے کو چاہیے ہوتی ہے. دیکھو دودھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، وہ ہم سے بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اس ننھی جان کو کتنی ضرورت ہے، اس کے سٹمک کو کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی چیز ہے جو ایبزارب ہو سکے گی. ہم صرف نہ پلا کے، نہ دے کے اس کے ساتھ اور ڈکلیئر کر کے. ایک بات یہیں پہ ایک بار اور سن لیجیے کہ جب ہم بہت زیادہ
तकलीफ दे दे के दबा दबा के निकालने की कोशिश करते हैं, पेनफुल रिफ्लेक्स में वो दूध वापस हो जाता है, इसलिए कि माँ को इतनी दर्द होती है कि वो बेचारी सचमुच प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो उसका एक खास तरीका होता है जिससे निकालने, या पंप से निकाल सकते हैं, और उसको ज्यादा दर्द हो तो छोड़ देना मुनासिब तरीका है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो निकल आए वो उस पे देना है, चम्मच से देना है, और अदरवाइज लगाना है हमेशा अपने साथ। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन शायद मेरी नजर में आ गया कि जो माएँ हैं इनिशियली जो है ना, जो शुरू शुरू के 2 4 5 दिन है, या हफ्ता 2 हफ्ते भी हैं, एक ही तरफ से एक बार में पिलाना चाहिए, साइडें जल्दी जल्दी नहीं बदलनी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, शुरू के जो महीना, पहले महीने की हम बात कर रहे हैं कि शुरू में सिर्फ एक तरफ से पिलाना है, और दूसरी बार जब आप पिलाने लगे दूध तो उसको दूसरी तरफ से पिला। उसकी वजह ये होती है कि जो कुदरत है उसने, प्यास को वो पहले बुझाती है, भूख को वो बाद में बुझाती है, ठीक है। तो शुरू का दूध जो होता है वो पतला होता है, जरा पानी वाला होता है, जो बच्चा उसको पीता है फटाफट पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। उसके बाद उसी सेटिंग में उसी छाती से बाद में आने वाला जो दूध है वो गाढ़ा भी होता है, और उसमें प्रोटीन्स और जो वो है फैट्स वगैरह उसकी तादाद ज्यादा होती है। और जब ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब जब वो दूध पी रहा है, अब जो आखिरी आखिरी पार्ट आ रहा है, तो उसमें उसमें ज्यादा आराम से बड़े बड़े घूंट, डीप घूंट लेके पीता है, और अब वो दूध बहुत जल्दी हजम नहीं होगा, और वो सिटाइटी कुछ देर उसका पेट भरे। वो माइंड जो फटाफट साइड बदलती है किसी के भी कहने से। आज तो आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि हम आपके लिए सवालात के जवाब दें और जो जहनों में उठ। जब आप दोनों तरफ से पानी वाला शुरू का दूध पिला देते हैं तो बच्चे ने दो पेशाब करने और रोना शुरू कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी दूध ही काफी नहीं है, चलो जी बाहर से कोई और ले आओ। हर बंदा कहेगा तुम्हारा बच्चा बड़ा रोता है, तुम्हारा दूध नहीं है। और हम एक नेचुरल सिर्फ एक फिनोमिना ना समझने की वजह से गड़बड़ कर जाते हैं। सो आई रिपीट कि इनिशियली छोटा बच्चा होता है वो जल्दी थक जाता है, उसको एक ही तरफ से लगा के पिलाएं, फिर छुड़ा दें, सुला दें, अगली बार जब पिएगा तो दूसरी तरफ से पिला दें। इस तरह वो शुरू का और आखिर का दूध, जिसको हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं समझाते हुए माओ को कि आपको तो ऐसा लगे जैसे छाती खाली हो गई है, ऐसे एक तरफ से पिलाएं। जब ऐसा हो जाए तो बस छुड़ा लें, और उसके बाद अगली बार अगली तरफ से। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं या बाज बच्चे जरा सेहतमंद होते हैं, सकीन अच्छी होती है, तो 15 20 दिन के बाद आप दोनों तरफ से पिला सकते हैं, इसलिए कि एक तरफ से जब सीना खाली हो जाए और बच्चे की भी भूख है तो उसको दूसरी तरफ से भी पिलाया जा सकता है, ठीक है। सो ये एक तसल्ली वाला समझ लीजिए ताकि इसको प्रैक्टिस भी किया जा सके। जी आगे। अच्छा, चलिए 2 4 बातें हम उनके लिए भी कर लेते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं या जिनका वजन कम होता है। अब देखिए ये ऐसे बच्चों के लिए भी उन्हीं की माओ का दूध, हमने शुरू में क्या देखा था कि वो छठे तो 7वें 8वें 9वें 10वें जिस महीने में बच्चा पैदा होता है उसी की माँ का दूध काफी होता है, और उसकी माँ का दूध 5वें महीने से बन रहा है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। और अगली बात ये होती है कि दबा दबा के निकालना जो है ना, ये कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका होता है जिसकी खुराक है उसे खुद चूसने दीजिए। छोटे बच्चे हैं, उनको अपने साथ लगाइए, जब माँ लगाती है तो उसका रिफ्लेक्स वो होता है और दूध उतरना शुरू होता है। फिर अगर बच्चा इतना कमजोर है कि वो सक नहीं कर सकता तो आप उसको छूते तो हैं, वो मतलब है कि वो लम्ब से वो दूध तो उतरता है। उसके बाद उसको दूध जो है ना उसको निकाल के चम्मच से पिलाया जा सकता है। आप पंप से निकाल लें, उससे पिला दें अपने डॉक्टर से। कम वजन के बच्चे जो होते हैं 2.5 किलो से जो कम वजन के होते हैं, स्पेशली 2 किलो या उससे कम के बच्चे, उनको बच्चों के डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं और उनका पूरा वो लिखवा लाते हैं कि कैसे देंगे और क्या देंगे। तो बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं जो अपने वो कमजोर बच्चों के साथ आती हैं, हम ट्यूब डाल के भी उन्हें दे देते हैं, लिख के भी दे देते हैं, आप अपना इतना निकाल के दीजिए और इतना जो है वो चम्मच से पिला दीजिए। तो वो फॉलो करती हैं और माशाल्लाह बच्चे जो है 2 3 महीने में पहचान ही नहीं जा रहे। ठीक है, अगला कीजिए। ये ट्यूब से भी देते हैं, इस सूरत में भी बच्चा जो है ना माँ का निकाल के तो ट्यूब से भी दे देते हैं कि जी 5 सीसी 10 सीसी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, और साथ हम कहते हैं कि बच्चे को अपने साथ भी लगाए, तो बच्चा बहुत आराम से खुद भी पी सकता है और उसकी ये मदद भी हो सकती है। ये चूंकि स्पेशलाइज्ड केयर है इसलिए हम यहाँ पे इसकी बहुत बात नहीं कर रहे, लेकिन ये याद रखिए कि ट्विंस के लिए भी, लो बर्थ वेट बच्चों के लिए भी अल्लाह तबारक ताला ने वो माएँ
जो दूध पिलाना चाहती हैं उनका बहुत अच्छा सा दूध आ जाए। जी आगे आगे। जी एक और बात बीच में, अब सारी माएँ ना अपनी उस पे तवज्जो कर लें कि जब आपने दूध पिलाना है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए माँ बहुत ही अहम फिगर है। और थोड़ा सा हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि आसान आसान बातों में। पहली बात तो मैं हमेशा घर वालों को जरूर बुलाती हूँ, जब दूध पिलाने की काउंसलिंग करनी होती है तो मैं उनके शौहर को तो जरूर बुलाती हूँ, और फिर जिस घर में है, अगर वो नानी नानी के साथ हैं या अपनी सास के साथ हैं, यानी बच्चे के दादा दादी हैं या कुछ, तो उनको भी जरूर साथ, दादी को भी बुला लेते हैं, लेकिन शौहर को तो जरूर ही बुलाते हैं, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी। कैसे करना, आसान सा नुस्खा है। हम कहते हैं जी आप फजर पे नाश्ता कीजिए और उसमें अंडे पराठे वाला नाश्ता करें, सिवाय उनके अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने माँ को अगर मना किया तो वो तो फिर उसकी मुताबिक करेगा ना। अगर ऐसा नहीं है तो अंडे पराठे वाला नाश्ता दूध के साथ नाश्ता कीजिए। फिर दोपहर का खाना हम उन्हीं को पूछ लेते हैं, आपके घर कितने बजे खाया जाता है? चले जी जोहर के बाद खाया जाता है। ठीक है, घर में जो भी खाना बनेगा वो आपने प्लेट भर के और पेट भर के खाना। रात का खाना कितने बजे खा रहे हैं जी? 9 बजे 10 बजे ईशा के साथ खा रहे हैं, ईशा पढ़ के आते हैं तो खाते हैं, चलो फाइन ठीक है। वो वक्त भी वही है कि जो पेट भर के और प्लेट भर के खाना, ठीक है। अब ये तो किचन खत्म हो गया, लेकिन ना तो बच्चे ने दूध पीना छोड़ा है ना माँ का काम खत्म हुआ। तो दो बीच के वक्फे कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे आप दोबारा कोई अपने हालात के मुताबिक तो दूध की कोई बनी चीज खा लें, कोई पंजीरी खा लें, जो भी कोई हलवा बनाया होता है इन दिनों के लिए वो जरूर ले लीजिए। पानी का गर्मी है तो पानी का इस्तेमाल लिबरल जारी रखिए। और इसी तरह शाम में 4 साढ़े 4 5 बजे जो चाय चाय का अमूमी हमारे यहाँ टाइम होता है, उस वक्त भी माँ को कोई प्लेट भर के फलों की प्लेट दे दें, कोई हलवा दे दें, कोई कुछ भी चीज दे दें, चाय ही दूध पत्ती बना के दे दें, तो थोड़ी सी ऐसी वाली बात। तो अब 3 और फिर रात को 11 बजे दूध, और दूध में कभी कभी तो हमारे यहाँ हल्दी वाला दूध जिसमें बादाम डाल के पिया जाता है, या कोई भी ऐसा छुआनी जिसको कहते हैं, ये सारा ये बिल्कुल अच्छी सी गजा उसकी बन जाती है। बल्कि मैं तो उनके शौहरों से कहती हूँ कि आपके घर जब कोई मेहमान आता है उसको क्या खिलाते हैं, जरा मुझे 5 7 चीजों के तो नाम बताएं। तो वो सारे जो है ना वो मोर और कीमा तो कोफ्ते तो कबाब तो ये सारी बातें, पुलाव बिरयानी की बातें करते हैं। और मैं कहती हूँ अच्छा माँ को क्या खिला रहे हैं? अच्छा जी उसको तो यखनी पिला रहे हैं, तो उसको ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए अगर आपको यखनी पसंद है माँ को जरूर पिए, 100 बार पिए, परहेज नहीं। लेकिन इस बेचारी के ना दांत खराब है ना पेट खराब है, तो आप इसको क्यों परहेज करा रहे हैं? तो वो मेहमानों वाला खाना जो है ना वो माँ को खाना है, वो 10 15 दिन उसको खिलाइए ताकि वो बच्चों को भी संभालने जो भी हो जाए और वो घर में भी खुशहाली से रहे। तो बहुत फर्क पड़ता है अच्छी डाइट का, जो भी आप अफोर्ड कर सकें उसके बीच बीच में। अच्छा एक और बात याद रखिए, अब देखिए चलो रात के 11 बजे तक हमने ये बात करी, लेकिन 11 से सुबह फजर तक तो फिर भी तो है ना कि बच्चा जो है वो दूध पी रहा होगा, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि बाद में कोई खजूर कोई बिस्किट कोई पानी जरूर सरहाने रखिए। जितनी बार आप उठे 2 3 खजूरें खा लें, वो जो दिल घट रहा होता है ना दूध पिलाने से पहले, वो भी अच्छा सा हो जाए। दूसरा ये है कि हर बार ये इंस्टिंक्ट है कि अल्लाह तबारक ताला जो आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए गोद में उठाते हैं, अल्लाह ताला प्यास लगाते हैं। जिन जिन के बच्चे हैं वो याद करने की, सभी को प्यास, बड़ी सख्त प्यास लगती है। ये इशारा होता है कि आप पानी पिए तो ग्लास भर के पिया करें, पेट को कुछ नहीं होगा ना, वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पानी पीजिए, और रात भर में 2 3 बार उठना है, एक बार उठना है, जो भी आपके बच्चे की रूटीन है। तो उसके साथ आप खजूर या कोई बिस्किट कोई ऐसी चीज जरूर रेडी में, तो फल रखा जा सकता है, जो भी आप अफोर्ड कर सकें ये सब। अच्छा एक बड़ा अच्छा सा एक कोई इमोजी, उन्होंने इमोजी भेजा है कि हाँ इतना हम कुछ खाएंगे तो हमारा वजन कहाँ जाएगा? भाई ये जितना टॉयल गुजार के आप आए हैं, और एक 10 15 दिन इतना खा लेने से कुछ नहीं होगा। दूध आपने 30 महीने पिलाना है, पहले 6 महीने में वजन काफी कम हो जाता है। तो अपने ऊपर जुल्म नहीं करना, अपने ऊपर। और अगर आपके अंडर कोई ऐसी बच्ची है जिसका बेबी पैदा हुआ है, परहेज नहीं करानी, उसको 10 15 दिन अच्छे से खाने खिलवा दीजिए, वो अपनी वापस सेहत को ले ले, तो वजन भी कम होता रहेगा, ठीक है। एक बीमार स्मार्ट माँ और एक सेहतमंद अच्छी सी माँ में तो बड़ा फर्क है ना। अच्छा जी आगे बताइए। अच्छा कुछ एक एक आध सवाल जो मुझे समझ आए
کہ دودھ پینے سے یا کسی ایسی چیز سے، دیکھیے اگر تو آپ کو ذاتی طور پہ کسی چیز سے الرجی ہے تو اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، ورنہ دودھ یا چاول یا کیلا، یہ 3 باتیں مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ تو زخم جو ہے نا اس میں زخم کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں ان سے سیدھا سا سوال کرتی ہوں کہ دیکھیں ان تینوں غریبوں کا رنگ سفید ہے یا بلغم جیسا یا ویسا رنگ ہے، صرف یہ ان کا قصور ہے، ورنہ یہ ساری خوراک باقی خوراکوں کی طرح اپنی جو معدہ ہے نا اس میں جاتی، ٹھیک ہے، اس میں جاتی ہے اور بس اسی طرح خون میں خوراک کا حصہ بن کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ذاتی طور پہ کسی کو الرجی ہے تو وہ پرہیز کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور پھر یہ ہے کہ ایک مدر جو ہے وہ اپنی جہاں صحت کا خیال رکھ رہی ہے نا، تو آپ نے صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ اسی طرح بالکل اپنے کپڑے بدلیے، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے جو روزانہ والی بات ہے کہ دانت صاف کرنے ہیں، اپنے بالوں میں کنگھا کرنا ہے، نہانا ہے، بچے کے لیے بہت پسینے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا رکھیں خیال، اپنا خیال رکھیں گے نا تو فریش بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو بس پھر اللہ کیا ہے جی، یحب المتطہرین، تو ہمیں وہ رتبہ بھی حاصل ہو جائے۔ جی آگے کیجیے۔ یہ کچھ چیزیں تو آپ کو خود ہی خود معلوم ہیں، لیکن پھر بھی چلیں برسبیل طرز کرا کر دیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس پہ آ جاتے ہیں، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تو بیبی بیگ میں ایک فیڈر اور ایک ڈبہ اور ایک وہ رکھ کے آ جاتے ہیں، وہ سوچیں تو صحیح، ذرا سا تو سوچیں کہ آپ دیکھیں جو بھی ڈبہ ہے نا اس کی نیوٹریشن میچ ہی نہیں کر سکتی۔ میں 36 سال سے نا بچوں کی ڈاکٹر ہوں، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ماں جو ہے وہ کوئی کمپنی یہ کلیم کر سکے کہ وہ ماں کے دودھ سے زیادہ اچھا بنے، تو ہمیشہ ہی وہ ڈیفیشینٹ ہوگا نیوٹریئنٹس میں۔ پھر اس کی بوتل کی صفائی، ان کا سارا خیال رکھنا، اس کے ایکسپینسز، یہ سارا کچھ جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں مہنگائی اور وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ سوری میں کسی وقت آپ کے سوال جو ہے نا وہ اس پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہ ایک سوال کا جواب میں ساتھ ہی دے دوں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ پیش آئے کہ جی بچہ ساری رات دودھ پیتا رہتا ہے اور یا مسلسل پیتا رہتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا، جب میں بوتل سے دے دیتی ہوں تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اچھا اس میں بھی نا اب آپ میری بات غور سے سنیں، اس میں بھی بات صرف یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا جب آپ ان کو دودھ پلاتے ہیں تو ہمارا ایک ریفلیکس ہوتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے دودھ بھیجا، لیکن وہ جب ایک بار لیٹ ڈاؤن پورا ہو جاتا ہے تو بچہ چوستا رہتا ہے تو اس کا ٹائم ہے نا کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ پورا سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ دودھ آپ نے اچھا سا اسے پلا دیا ہے، چھاتی خالی ہو گئی ہے، اس کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ اس کو چیک کریں کہ وہ گیلا تو نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا پیشاب تو نہیں کیا، اس کو صاف کریں، ڈکار دینا ہے، اس کو لپیٹیں اور اپنے سے دور اس کو لٹا دیں، جھولے میں، دادی کی گود میں، کہیں اور اپنے میاں کے پرلے طرف لٹا دیں، کچھ بھی ایسا کر لیجیے۔ اس سے ہوتا ہی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچہ آپ کو چپکا رہتا ہے، بچے کو صرف چوسنا آتا ہے اور سوالو کرنا۔ ہر بچے کی ماں کی دودھ کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، وہ اپنی ہی ماں کے دودھ کی طرف پلٹتا ہے باہر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جتنی دیر گود میں رہے گا وہ تو یہی کرے اور آپ سمجھیں گے اس کی بھوک نہیں ختم ہوئی، تو اچھا سا پیٹ بھریے، اس کو چیک کریں ٹھنڈا گرم تو نہیں، لپیٹیں، ڈکار دلائیں اور اپنے سے دور تھوڑا سا تھپکنے کی، چھوٹا موٹا رونا بھی برداشت کر لیتے ہیں، اسے بھی پتا چل جاتا ہے، بیبی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اب تو جناب اب تھپک کے ہمیں آرام کی ہی باری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، آگے چلیے۔ اچھا ڈائلوشن کا، جب بھی مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت اچھی مائیں ہم نے دیکھ لی کہ جی 1:1 میں اگر دودھ ڈالنا ہے 1 چمچ 1 آؤنس میں تو وہ پھر 3-4 آؤنس میں 1 چمچ کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ چلو بس سفید تو دکھ رہا ہے اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے بچے کو۔ آپ اگر پانی والا دودھ دیں گے تو دودھ جتنا ہی فائدہ ہوگا، پانی جتنا تو نہیں ہوگا۔ دوسرا الرجیز بہت ساری قسموں کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ کاؤ ملک ہے نا، وہ تو جو جانوروں کے دودھ ہیں ان کو جو پرابلمس ہیں، ان کی جو الرجیز ہیں وہ بچے کو ہونے کی بہت ہائی چانس۔ اور پھر لاجسٹک پرابلمس بھی جیسے آپ کو بتا دیے، ان کا خریدنا، لانا، لے جانا، فیملی انکم پہ، یہ سارے کے سارے، کون ٹھنڈا گرم کرے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں۔ جی آگے۔ اچھا جی، اور کچھ ایسی چیز جو ہم نے چھوڑ دی ہو، اگر ہم
चलें जी, लेट्स सी। अब सवालों पे आ जाते हैं। कुछ तो मैंने लिखे हुए हैं और कुछ अगर तो आप लोगों के जवाब इसमें आ जाते हैं तो अपने हाथ नीचे कर लीजिएगा, किसी का फिर भी रह जाता है तो आप सफा से सवाल करेंगे, या जैसे भी आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। तो राइट टाइम हमने पहला सवाल लिखा हुआ, तो हमने कहा जी प्रेगनेंसी के दौरान इसकी तैयारी होगी, आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आप जरूर छाती देखें, उसके निपल में कोई फर्क तो नहीं है, वो ठीक है, उसको मसाज करने का तरीका सीख लीजिए, ताकि जब हम डिलीवरी के लिए माँ जाए तो उसको ये जरूर मालूम हो कि वो नहा धो के सफाई अपनी करके, ताकि फिर वो फौरी फौरी तौर पे इवन टेबल पे ही बेबी के पैदा होने के बाद सीने पे डाला जा सकता है दूध पिलाने के लिए। नया तरीका जितना भी है फौरी फौरी 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिला दे, उतना ही जल्दी उतरता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं जब मेरा छाती बहुत दुख रही हो तो क्या मैं दूध पिलाना जो है वो छोड़ दूं? इसमें दो बातें। इसमें एक तो यह है कि क्या निपल दुख रहा है कि जब बच्चा जो है वो सक करता है, चूसता है, तो वो जख्म हो गए हैं, इस वजह से इतना दुखता है कि माए बेहाल होकर छुड़वा देती है। और या दूसरी बात यह है कि छातियां दूध उतरते उतरते और बच्चा नहीं पी रहा, इतनी सख्त हो जाती है कि अब उनका बुखार ही चढ़ जाता है माओ को, और उसकी वजह से छुड़वाना। दोनों का एक ही जवाब। बच्चे को जो मैंने अभी तरीका बताया था, ठीक तरह से जब आप शकल कराते हैं, पूरा निप्पल उसके मुंह में जब जाता है तो जख्म नहीं होता। अगर किसी वक्त बच्चा निप्पल को चूसता है ना सिर्फ, तो वहां तो दूध नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो चबाना शुरू कर देता है और फिर जख्म हो जाता है, और फिर वो सिलसिला चल सो चल शुरू हो जाता है। इसलिए आपने शुरू से ये ख्याल रखना है कि पूरा निप्पल एरियोला जिसको हम कहते हैं वो मुंह में जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हो जाए तो फिर माँ का दूध निकाल के भी लगाया जा सकता है, और बाज़ औक़ात अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवा भी लगाई जा सकती है। और जो दूसरी सूरत है कि वो बिल्कुल गिल्टियां पड़ जाती हैं, बाजू नहीं ऊपर हो रहा होता, छाती सख्त हो जाती है, वो इसलिए कि शुरू में बहुत लेट डाउन होता है ना दूध का, तो इसलिए उसको निकालते रहना, मसाज, हल्का हल्का मसाज, हल्का तेल वाला हाथ लगाएं, नीम गरम टॉवल छोटा सा गरम करके छाती पे लगा के उसमें से निकालते रहिए, पंप से भी निकाला जा सकता है। दूध निकालते रहिए जब तक कि बच्चा खुद लेने के काबिल नहीं हो जाता, बल्कि छाती थोड़ी सी नरम कर दें तो फिर बच्चे के लिए मुमकिन होता है कि वो दूध पी ले। तो बस उसको जमा नहीं होने देना, उसको निकालते रहे। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कि ना, अच्छा, ये भी जो है ना कि निकाल के बच्चे को देना है, निकाल के दिया जा सकता है, छोटा बच्चा है या उसका जिद कर रहा है, या बड़े बड़े बच्चों के मूड होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो निकाला जा सकता है, लेकिन बॉटल से नहीं दे। बस ये ख्याल रखना है कि निप्पल और बॉटल नहीं, किसी भी प्याली में कप में निकाल लीजिए, उसको चम्मच से पिला दीजिए, ड्रॉपर से पिला दीजिए। हॉस्पिटल में हम आराम से नीडल उतार के सिरिंज से नाप नाप के पिलाते हैं, 2 सीसी 5 सीसी जो भी है, तो चले वो तो प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। लेकिन किसी भी चीज से आप निकाल के पिला सकते हैं, अपने साथ हर बार लगाए। नहीं पी रहा, कोई भी बहुत छोटा है इसलिए नहीं पी रहा या जिद कर रहा है, निकालें, लेकिन चम्मच से पिलाएं, निप्पल से नहीं। ठीक है बेटे, वो बहुत कंफ्यूजन कर, निप्पल माँ का बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो बॉटल का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि जो बॉटल का निपल होता है वो आप देखें हार्ड सा प्लास्टिक की चीज है, जो आपने गले में ठूस दिया और उससे दूध का निकले जा रहा है निकले जा रहा है, बच्चा swallow नहीं करेगा तो चोक हो जाएगा, वो जमा हो गया तो उसको मजबूरन पीना पड़ता है। माँ का दूध ऑन दी अदर हैंड, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जो माँ का दूध है उसमें चूसना पड़ता है उसको, तो जब उसकी डिमांड होती है तो फिर और फिर चल पड़ता है सिलसिला ना, तो बिल्कुल दोनों अलग तरीके हैं, इसलिए ऐसा नहीं, बॉटल में नहीं देना, चम्मच से। अच्छा जी। अच्छा, फिर ये कहा है कि निपल शील्ड्स का क्या इस्तेमाल, तो जिन माओं की फ्लैट निपल होते हैं, इन्वर्टेड निपल होते हैं, डॉक्टर्स उनको निपल शील्ड्स का कहते हैं, तरीका सिखाया जाता है और वो करते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है ना, उनका मैंने डाइट तो आपको बता दी, परहेज कोई नहीं है, आपको खुद कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से तो आप मत लीजिए, लेकिन वैसे डायरेक्ट परहेज कोई नहीं है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग वो भी हमने देख लिया, अल्लाह तो कह रही है 6 माह तक तो आपने स्ट्रेट सिर्फ अपना दूध देना है। दूध में 88% पानी होता है, इसलिए पानी की भी अलग से जरूरत नहीं होती। आपको लग रहा है हो खुश्क हो रहे हैं, बच्चे को प्यास लगी है, दूध पिला दीजिए, जरा भी कुछ हो रहा है उसको दूध पिला दीजिए, उसमें बथेरा पानी होता है। ठीक है। और जो एक बात 7वां सवाल हमने लिखा है कि बाज वर्किंग मदर्स होती हैं और उनका ये ख्याल होता है कि अगर मैं स्कूल से वापस आती हूँ
या जॉब प्लेस से वापस आती हूँ तो क्या वो वाला दूध जो है वो दे सकती हूँ? ये भी एक बड़ी मिथ है कि ये ठहरा हुआ दूध है, ये खराब हो जाता है इसलिए नहीं देना चाहिए। अब देखिए मैं खुद वर्किंग मदर हूँ, लेकिन मैंने सारे बच्चों को इतना अरसा दूध पिलाया, और वो भी समझाने की बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, तो अल्लाह ताला ने कोई भी छाती आप देखेंगे चाहे एक दिन बाद किसी भी वजह से दूध देना पड़े तो दूध दूध ही की शक्ल में आता है, वो फिटा हुआ, वो खराब हुआ हुआ तो नहीं निकलता। तो कोई वक्फे के बाद भी अगर पिलाना पड़ जाए तो दूध को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जरूर पिलाना चाहिए ताकि वो सिस्टम जारी रहे। अगर आप नहीं पिलाते ज्यादा देर तो वो नेगेटिव रिफ्लेक्स जाता है कि अभी जरूरत नहीं है, तो और पीछे से भी नेगेटिव सिग्नल आते हैं कि और ना बनाए और ना बनाए, है ना। तो दूध पिलाना उसको फर्क नहीं पड़ता। एक बीच में कहीं सवाल मेरे जहन में आया था कि अगर दोबारा प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या वो दूध दिया जा सकता है? जी, दूध खराब नहीं होता। हम जब ये कहते हैं कि आप इसको छुड़वा लें आहिस्ता आहिस्ता अगले 1-2 महीने में, तो मतलब सिर्फ ये होता है कि माँ के ऊपर ज्यादा जोर आ रहा है ना, कि एक बच्चा अंदर है और एक बाहर है और दोनों को वो जान जो है वो पिला रही है। तो अगर वो अपनी खुराक का ख्याल रख सकती है, अगर उसकी सेहत ये इजाजत देती है कि वो जो पैदा हो चुका बच्चा है उसको भी पिलाए और जो होने वाला है उसको भी केटर करे, तो दूध खराब नहीं होता। दूध खराब नहीं होता। बस छुड़ाने का मकसद ये होता है कि माँ जो है उसके ऊपर ज्यादा जोर, मतलब उस पर वर्कलोड ज्यादा हो जाए। अच्छा जी, फिर 8वां सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दूध काफी है या नहीं। इसके भी 2-3 तरीके। बहुत सारी माओ का ख्याल होता है, माओ का ख्याल होता है या उनके दिलों में ये ख्याल डाल दिया जाए, और या फिर इर्द गिर्द वाले अपने जाती तजर्बात के साथ साथ जो है ना उनको बस ये बता देते हैं कि आपका दूध काफी है। तो पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप एक तरफ से दूध पिला रहे हैं, ये भी इनिशियल बात, हम 1 महीने वाली बात करें, क्योंकि जब मेच्योर दूध हो जाता है तो बस इधर से पिला रहे होते हैं उधर ही आ रहा होता है, तो दूसरी तरफ से नहीं। लेकिन इनिशियली जब दूध आप एक तरफ से पिलाएं और दूसरी तरफ से भी निकलना शुरू हो, कमीज गीली होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि दूध बहुत काफी। ठीक है, दूध बहुत काफी। अगली बात यह है कि अगर बच्चा ठीक टाइम पे पेशाब कर रहा है, छोटा पेशाब कर रहा है, टाइम टाइम से कर रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि दूध बहुत काफी है। रोना धोना, खाली बच्चे का मुठियां चूसना, ये इंडिकेशन नहीं होती। वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वो बहुत सारी वजूहत उसकी हो सकती हैं रोने की। बच्चा गीला है, बच्चा जो है ना वो गर्म हो गया, ठंडा हो गया, गोद में उठ उसका दिल कर रहा है कि कोई उठा ले, वगैरह वगैरह, तो बहुत सी रोने की वजूहत होती है। लेकिन दूध काफी होने का, वेट का बढ़ना, छोटे पेशाब का टाइम टाइम से आ जाना, 2-3 बार वो दिन भर में कर ले, और दूसरी तरफ से छाती से दूध का आना, इसकी निशानी। अच्छा जी, नवा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध के अलावा क्या मेरे बच्चे को पानी की भी जरूरत है। वो मैंने अभी आपको बता दिया कि माँ के दूध में खुद 80 से 88% पानी होता है, इसलिए अलग से पानी की जरूरत है। 4 माह के बाद जब आप वीनिंग शुरू करते हैं, 5 माह के बाद, 6 माह के बाद जब आप वीनिंग शुरू करते हैं, तो उस वक्त दिया जा सकता है, उससे कोई हर्ज नहीं। अच्छा, व्हाट आर ह्यूमन ब्लड, जो मिल्क बैंक्स हैं, ये हमारे सोसाइटी का सवाल तो नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारी सोसाइटी अब चूंकि दुनिया इंटरनेट से और इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि हमें इस सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस करें ना करें, इसका जवाब मालूम होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पे चले जाते हैं, ह्यूमन मिल्क सबसे अच्छा है। ठीक है, इंसान का के बच्चे के लिए इंसान का दूध है दूसरे जानवरों की वजह। तो क्या तरीका इस्लाम ने उसके लिए पसंद किया? रजाअत का तरीका पसंद किया कि ठीक है, अगर एक किसी भी वजह से माँ दूध नहीं पिला सकती, माँ का इंतकाल हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है, तो माँ जो है अगर नहीं पिला सकती तो किसी दूसरी माँ से दूध पिलवा दीजिए, लेकिन फिर इट शुड बी अननोन फैक्टर, पता हो कि ये माँ है, ये इसके बच्चे हैं, क्योंकि रजात का रिश्ता जो है ना वो माँ बाप का हुर्मत का रिश्ता है। हम मुसलमान है इसलिए वो माँ माँ के बराबर हो जाती है, वो बच्चे बहन भाइयों के बराबर हो जाते हैं, वो बाप बाप की जगह हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो ब्लड बैंक का कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्ट में या अदर देन मुस्लिम कंट्रीज में, वहां पे ये होता है कि सारे माएँ जो है ना वो दूध भी डोनेट कर जाती हैं, तो जिसके बच्चे को दूध चाहिए होता है वो उसको दे देते हैं। लेकिन उसके इखलाकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस है ना, और जाहिर है कि हम एक मुसलमान मुल्क में किसी को कुछ पता नहीं होता कौन किसकी माँ बन गई, कौन से बच्चे किसके वो हैं। हमारे लिए तो शरीयत के कानून में ये बात हिफ्ज़ नस्ल और वो सारी चीजें मौजूद है ना, तो इस वजह से हम तो बहुत इस बात का ख्याल रखते हैं। इसीलिए ह्यूमन मिल्क बैंक्स
مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جو ملک بینکس ہیں اس کی بجائے جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کی عزت اور عصمت کا، اس کی عزت کا اور اس کا خیال رکھنا اور اپنے بچے کو اس کے سے دودھ پلانے کی اجازت بھی ہے اور اس رشتے کو دیر تک قائم رکھنے کی اس کی. تو یہ سوال ہے. نیکسٹ شاید بنی ہے یہ بھی دیکھیے. اچھا یہ سور نپلز والی بات ہم نے کرنی تھی. اگلا بھی ڈائٹ لمیٹیشنز بھی چھوڑ دیجیے. آگے آگے. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی میں جو مجھ سے مائیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اچھا تھوڑا سا تو لگانے کی اجازت دے دیں، کبھی کہیں جانا آنا ہی پڑ جاتا ہے، کہیں بس میں ہی سفر کرنا پڑ جاتا ہے، بازار ہی جانا پڑ جاتا ہے، شادی بیاہ پہ. تو میں انہیں ایک تو جواب یہ دیتی ہوں کہ بات سنیں، یہ بچہ جو ہے نا اس کا حق سب سے زیادہ ہے. اگر آپ نے 4 مہینے یا 6 مہینے کہیں نہیں ایسی جگہ جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سب کو پتا ہے کہ بازار نہ جائیں نا، کسی اور سے کام کرا دیں وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹریول کرنے کی ایسی ہی مجبوری ہے تو ہم سب تو پردے کے آدمی ہیں، ورنہ ایک فیڈنگ شیٹس ہوتی ہیں، ایک بڑی دوپٹہ چادر رکھیے جس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بچے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کی اول یہ کہ اس کو نہ کریں اگر اوائڈیبل ہے، اور اگر اوائڈیبل نہیں ہے تو بھی بچے کو کچھ اور نہیں لگاتی. آپ بچے کو لے کے جائیے، اس کو موسمی حالات سے کے مطابق وہ کیجیے اور اس کے ٹائم پہ اس کو دودھ پلانے کا بندوبست کریں. جب آپ کی یہ نیت ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے، جگہ میں بھی بن جاتی ہے، پردہ بھی ہو جاتا ہے، سبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بہت ساری دنیا بہت سے وہ کام کرتی ہے جو ان کے کرنے کے نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل جائز اور اپنے بچے کو دودھ پلانے کا کام ہے، یہ بھلا کیوں جو ہے وہ نہ کروایا جائے، ہے نا. اچھا یہ ہے جی مدر سے کنفیوز. اچھا جی کہ پتہ نہیں یہ بات ہو گئی تھی کہ دودھ کافی ہے یا نہیں، تو بچے کے وزن کا مسلسل آرام سے مسلسل بڑھنا اور پیشاب کا ہو جانا، یہ جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا دودھ بچے نے پی. آگے آگے. اچھا ٹھیک ہے. اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ میں سے کون مجھ سے سوال جو آپ نے لکھے ہیں یا صفحہ ایک سوال پوچھتی جائیں تو میں اس کا جواب دیکھی جائے. جزاک اللہ. پہلا سوال میں پڑھ دیتی ہوں. میں سب سے نیچے سے سوالات ایکچولی پڑھنا شروع کر رہی ہوں کہ میرے بیبی کو فیڈ کرواتی ہوں تو میرا وزن کم نہیں ہوا، 1 kg بڑھ گیا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھو اس میں بات یہ ہے کہ خوراک کو بیلنسڈ ضرور رکھیے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پھر ہر طرح کی خوراک کی اجازت دے دیں نا. یہ تو پہلے 4-5 مہینے کی اجازت ہے کہ جس میں اس کا حق بنتا ہے. پہلا مہینہ تو بہت ہی اچھی خوراک لینی چاہیے، اس کے بعد بیلنسڈ ڈائٹ لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا ہر فیڈ میں 500 کیلوریز جو ہے نا وہ بچے کی فیڈ کے دوران ماں کی لوز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹیک زیادہ، آپ کی خوراک میں خوراک زیادہ ہوگی یا اس میں کھائی جانے والی چیزوں میں فیٹ کا تناسب زیادہ ہوگا. سبزیاں پھل مطلب جو ریشو ہے نا اس کے اوپر ذرا دوبارہ غور کرنا چاہیے. بچہ تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دودھ جو بن رہا ہے وہ 500 ایچ فیڈ پہ جا ہی رہا ہوتا ہے کیلوریز. ٹھیک ہے جی. جی اگلا سوال ہے، جب بچے کو مدر فیڈ چھڑانا ہو تو آلٹرنیٹ میں بھینس کا دودھ دینا چاہیے یا فارمولا ملک بہتر ہے؟ اچھا کس عمر پہ اور کس اکنامکس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے دونوں کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک پہلی بات تو ہے. یہ ہے کہ ہم نے تو کہا کہ 2 سال تک، لیکن ایک جنرل رول آپ کو بتا دوں، 6 ماہ تک ہم کہتے ہیں کہ جی صرف ماں کا دودھ. ٹھیک ہے اس کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ آپ دوسری چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ دودھ پہ اس کی ڈپینڈنسی کم کرتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مثلاً آپ سارا وقت دودھ پلا رہے تھے، آج آپ نے کیا کیا کہ اس کو صبح 10 بجے جو دودھ پلانا تھا پتلا سا اس کے لیے کوئی کھیر بنا دی، کوئی سوجی کی کھیر، کوئی چاول کی کھیر، کوئی اور اس طرح دہی تھوڑا سا ایڈ کر دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ شام میں ایک دفعہ ایڈ کر دیتے ہیں تو دودھ ایک سکپ ہو جاتا ہے دودھ پلانا، اور اس کی جگہ ایک سیمی سالڈ کھانے کی چیز آ جاتی ہے نا، ایک وہ آ جاتی ہے. اوپر سے دودھ پلا دیں 2 گھونٹ، بچے کی ہرس بھی ختم ہو جاتی ہے اور ماں کا کی بھی تسلی ہو جاتی ہے. سو جو پہلے 6 ماہ صرف 100% دودھ، اگلے 6 ماہ 6 سے 12 ماہ تک 50-50% چلے جائیں، اور پھر 12 ماہ سے 1.5 سال تک جو ہے نا وہ
75% کھانا ہو جاتا ہے اور 1% جو 1/3 جو ہے نا، یوں کر لیجیے 2/3 جو ہے کھانا پینا، 1/3 دودھ. اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ بچے عموماً ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. تو بھینس کا دودھ دیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے لیے ڈبے کا دودھ افورڈ کرنا مشکل ہے تو بھینس کے دودھ کو دیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اس میں کوارٹر، مطلب ہے 1 کلو میں تین پاؤ پانی اور 1 پاؤ پانی، 3 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ پانی ملا دیجیے اور اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر دیں تاکہ اس کی کیلوری کاؤنٹ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. اور جو پروٹین کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے بھینس کے دودھ میں، اس لیے اس کو. لیکن 6 ماہ کے بعد عمومی طور پہ بچے آرام سے ہضم کر لیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ان کو قبض ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ دوسری خوراک جو ہے جو دے رہی ہیں وہ کیسی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ایک سوال متھ اور فیکٹ کے اکارڈنگ ہے کہ جب شاور لے کر آئیں یا کچن میں چولہے کے سامنے سے جب کام کر کے آئیں تو کیا بچے کو دودھ دے سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ گرم ہو جاتا ہے. اچھا میرے پاس جو ہم جب ایک پروجیکٹ کر رہے تھے اسی کے اوپر تو 2 طرح کے سوال آتے تھے. ایک یہ اور ایک آتا تھا کہ میں تو کپڑے دھو کے آئی ہوں تو میرے نے تو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے ہیں تو دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ ٹھنڈا اور گرم دودھ، یہ 2 سوال ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں پوچھنا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیسے کیسے سوال ذہن میں آتے ہیں نا، یا لوگ ہمیں کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ باڈی ٹیمپریچر پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ بہت سٹیبل رکھا، سوائے اس کے کہ بخار ہے نا، کہ بیماری کی وجہ سے بخار ہے، اس میں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یا آپ بالکل برف باری میں بغیر احتیاط کے گئے ہیں تو خون ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے. ادروائز چھوٹی موٹی سردی گرمی جو ہے نا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باڈی میں بہت سے آٹو ریگولیشن کے سسٹم لگائے ہیں جس سے وہ ٹیمپریچر ایک جیسا ہے. تو اس وجہ سے دودھ کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں آپ تھکے ہیں، آپ کچن سے پسینے میں آئے ہیں، پسینہ سکھا لیجئے، تھوڑا بیٹھ کے دودھ پلا لیجئے، یا کپڑے دھو کے آئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اپنے کپڑے پش کر لیں یا چینج کر لیں، یہ اور بات. بچے کو اس سے کچھ فرق نہیں. اور دودھ ٹھنڈا یا گرم نہیں ہوتا. جی. ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے بیبی کے رونے پہ ہونٹ کپ کپا جاتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ اچھا، رونے سے بچوں کے ہونٹ کب کپا سکتے؟ اگر نیلے ہو جائیں تو یہ ذرا خطرناک بات ہوتی ہے اور چیک اپ کرا لینا چاہیے. کب کپانے کی کوئی بات نہیں. خیر بس اس کو ذرا جلدی سے دودھ پلا دیا، لمبا نہ رونے دیا. جی. اچھا، ایک ٹھنڈا گرم کے حوالے سے آئی گیس آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے. کیا ماں ٹھنڈا گرم یا کھٹا میٹھا کچھ لے لیں تو بیبی پر اثر پڑتا ہے؟ ایسا تو نہیں. اگر آپ کو خود آپ کی طبیعت میں اس کے لیے پریشانی ہے، آپ نہیں پی سکتے تو پھر تو فرق پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو زکام ہے، تو وہ سانس کے ذریعے لگ جاتا ہے قریب سے. جیسے گھر میں ایک کا گلا خراب ہو تو سارا گھر بیمار ہو جاتا ہے. بس صرف یہ والی وجہ ہے، ڈائریکٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. بنانا کھانے سے کیا یا کوئی ایسی چیز سے چیسٹ کنجیشن ہو جاتا ہے کیا؟ جی میں نے بتایا تھا نا کہ خالی بنانا نہیں، دودھ کو، دہی کو، کیلے کو، چاولوں کو، ساری سفید سفید چیزوں کو جو ہے نا لوگ اس سے وہ کرتے ہیں. سوائے ایک صورت میں کہ اگر آپ کو الرجی ہے یا بچے کو اس سے الرجی ہے، ثابت شدہ کہ جب بھی وہ کھاتا ہے اور اس کو پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا چیک اپ کرایا جاتا ہے کہ اس کو اس چیز سے الرجی ہی نہ ہو، ادروائز نہیں. جی. ایک سوال ہے انمتا کا کہ مدر جو کھائیں گی اس کا اثر بیبی پر ہوگا، جیسے چھولے وغیرہ بادی ہوتے ہیں، آئس کریم ٹھنڈی منع کر دی جاتی ہے، اس طرح بہت سی چیزیں بند کروا دی جاتی ہیں مدر کی. اور دوسرا سوال ان کا ساتھی یہ بھی ہے کہ کیا بچوں کو زبردستی آنکھوں میں کاجل لگانا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے بھائی، جو یہ سوال جو ہے نا بہت جینون سوال ہے. اور جب یہ میرے پاس مائیں آتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں دیکھو بھائی اس کے 2 پہلو، ایک معاشرتی پہلو ہے اور ایک ڈاکٹری پہلو. تو ڈاکٹری پہلو میں اگر صرف آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو اس کا فرق نہیں پڑتا. اور سرما اور کاجل ہم پہلے 4 مہینے، اسپیشلی اگر بچے کی آنکھیں وہ ہے نا بہتی ہے یا چپکتی ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی آئی سائڈ نہ خراب ہو جائے، کیونکہ رگڑ لگتی ہے سرمے سے یا کسی چیز سے، یا وہ جو لیکریمل ڈکٹ ہوتی ہے آنکھ اور ناک کے درمیان جو ڈکٹ ہے اس کے ذریعے ایبزارب ہوتا رہتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ادروائز اگر اس ایک بات پہ گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے، بزرگ ناراض ہو سکتے ہیں، تو آپ نے
مطلب ہے سب کچھ ان کے سامنے ہی کرنا ہے. وہی ایک طریقے سے کر لیجیے یا کوئی ایک آدھ بار ان کی مرضی سے کر لیجیے تاکہ جھگڑے سے بچا جا سکے. اور سائنٹیفکلی جو ہے وہ اس پہ کوئی بات وہ نہیں. آئس کریم آپ نہ کھائیں, چلو اماں ناراض ہو رہی ہیں تو آپ 1 مہینے بعد کھا لیں, ہے نا. گھر کا سکون تو زیادہ ضروری ہے. جی اچھا ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے تو میں 2 سوالات ہیں ان کو میں ملا دیتی ہوں تاکہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ بچے کو ٹائم دے کر یعنی 2 گھنٹے کے بعد ہی دودھ پلایا جائے یا جب بچہ ڈیمانڈ کرے تب پلایا جائے. اور ایک اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا اگر ماں کو فیور ہو تو بچے کو اس ٹائم دودھ دیں یا پھر اس کو پمپ لگا دیں. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد پلایا جائے, یہ تو ہم رفلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرور جب اس کو بھوک لگتی ہے اس کو پلائیں, اس کو تسلی سے پلائیں. جب آپ اچھا سا ایک طرف سے پلاتے ہیں نا تو اس کا پیٹ بھی تھوڑی دیر بھرا رہتا ہے, وہ بار بار پھر بھوک نہیں لگتی. تو رفلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے, ورنہ جاگ رہا ہے بچہ تو کوئی نہیں 2 گھنٹے گزارتا, وہ پونے گھنٹے پہ مانگتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں کو بخار ہے تو دیکھیے اس کی طبیعت پہ ہے نا کہ اب کیا وہ دودھ پلا سکتی ہے. بعض مائیں بیچاری پلا سکتی ہیں, بعض کے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو نکال کے چمچ سے پلایا جا سکتا ہے, بس فیڈر میں بوٹل میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ایک وہ جو خاتون جنہوں نے لپس کا کہا تھا ان کا سوال یہ بھی اس مطلب آگے اس کی یہ بھی آیا کہ رونے پہ لپس اور فیس کلر دونوں ہی چینج ہو جاتے ہیں. جی تو بس اس کو پھر بچوں کے ڈاکٹر کو, محلے والے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا, اس کو بچوں والے ڈاکٹر کو دکھانا اور یہ بات کہہ کے دکھانا. بس ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء محترمہ ڈاکٹر نوید بٹ صاحبہ, آپ نے بہت ہی ٹائم سیو کرتے ہوئے اور بہت سارے اسپیکٹس کو ڈائٹ کے حوالے سے اور فیڈ کے حوالے سے کور کیا. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. ایک مختصر سی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر لیتے ہیں. مجلس برخاست کی بس دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.